اس میں بھی مسلمان ڈنڈی مارتا ہے کو نہیں جی دین کا معاملہ ہے، دین اور پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی، یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں بھی سینسٹیو ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث کی کتاب کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نہ اپنے بچوں کو پڑھایا نہ آپ کے والدین نے پڑھا ہے، تو پھر یہ سینسٹیو میٹر سے آپ اسکیپ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل میں خوف نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے خوف اڑ چکا ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج کا مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ سب سے جٹیل، سخت اور نہ مانو والی رٹ پہ آج کا مسلمان ہی ہے، خاص طور پہ پاکستانی۔ اور حدیث قطعی کی چوتھی نشانی منافق کی ہے کہ اور کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر لڑنے مرنے کو، قتل و غارت پہ اتر آئے گا۔ آپ کسی کو خدا لگتی سچی بات اتھینٹیکیٹڈ طریقے سے قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے پیش کرے، انکاری ہو جائے، نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی دوست سے یا باپ سے یا کسی جاننے والے سے آپ بات کریں کہ جی یہ چیز شرک ہے، آپ یہ دیکھیں قرآن پاک سے اس کا جو ہے نا وہ یہ ایویڈنس ہے، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے، تو جناب کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ چونکہ بابا جی کی طرف سے ہے تو بالکل درست ہے، ہم تو بابا جی کی تقلید کریں گے، اندھی تقلیدوں کے ہم قائل ہیں، لگے رہو۔ اللہ بھی منصف ہے، اللہ بھی تمہیں پھر لٹا کے رکھ دے گا۔ یہ میٹھی میٹھی نرم نرم باتیں جو ہے وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں اپنے معاملات۔ بھلا کوئی حکم جاری کرے اور اپنے ہی حکم کی وہ پرخچیاں اڑا دے، ایسی ہستی کبھی سنی ہے؟ دیکھیے آپ نے، آپ کی ماں بہن کی گالی آپ کو پڑ جائے، آپ فوراً مرنے مرانے پہ اور بھیڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت کی بات آ جائے تو جناب آپ کہتے ہیں مذہبی معاملہ ہے بھائی، ہمیں اس سے دور رکھیں۔ تو یا المنافقون، میں کہتا ہوں کہ جناب اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں آپ اور ہم میں۔ ہم پاکستانی کثرت آپ اللہ ماشاءاللہ اکثریت پہ فیصلہ کریں کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی تمہارا شیوا ہے، اور کئی ماں بہن کی گالی آ جائے تو گلے پڑنے کو تیار ہے، لیکن نہیں پڑیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ۔ جو پیغام نبیوں والا، پیغمبروں والا دین کی حق بات آگے پہنچائے نا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ انجینئر محمد علی مرزا لاکھ اختلاف ناک ان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کیا وہ قرآن اور حدیث اور ریفرنس کی بنا آپ سے بات کرتے ہیں؟ کیا جو باتیں کئی علمی دلائل سے انہوں نے جواب دیا؟ نہیں دیا، گالیوں پہ۔ دیکھیں جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں رہتا تو پھر آپ گالیاں لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو علم کا نہ حاصل ہونا، خدا کی قسم کھا گئی جہالت میرے ملک کو نگل گئی، میرے ملک کو جہالت نے پاش پاش کر دیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا جناب ہمارے پہ فرض ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم ہے، سائنس اور اس طرح کی چیزیں ہیں؟ وہ بھائی سب سے پہلے قرآن پاک، پھر احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے کمبینیشن سے چیزیں سمجھ میں آتی ہے، سائنس بھی، اور تمام تر ریلیونسی جو چیزیں علوم کی ہیں وہ پھر سمجھ میں آئیں گی۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی انس نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ پھر سب سے بڑا جھوٹا دعویٰ ہے کہ جناب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ عاشق ہیں تو عمل کیوں نہیں؟ عمل کے لیے بھائی نماز فرض ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور یہ حج اکبر اور یہ ساری چیزیں جو آپ عطا کرتے ہیں، تو وہ جو فرائض ہیں ان کے اوپر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے نہیں ہے بھائی، بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سیریس ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے سیریس آبجیکٹو انسان ہے۔ یہ تمام فرشتے انسان کے لیے لگے ہوئے، تمام مخلوقات، رزق اور جو آزمائش کا معاملہ ہے سارا انسان پہ لگا ہوا ہے۔ انسان اللہ کے لیے سب سے بڑا پرائم آبجیکٹو ہے۔ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کینلی سارا سسٹم بنایا انسان کے لیے۔ ذرا غور تو کریں، ٹٹولے اپنے دلوں میں، کیا یا المنافقون مرنا ہے؟ ہم نے یہ حق بات کرنی ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، دین میں ہماری کنٹریبیوشن، ہمارا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بطور طالب علم بھائی بچے باغی ہو گئے، ہمارا معاشرہ باغی ہو گیا، اندھی تقلید چل رہی ہے، قرآن کا نہ پنجابی میں ترجمہ ہے، نہ سندھی میں، نہ سرائکی میں، ہر کام کریں گے لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ پڑھا ہے، جھوٹی قسم کے ٹائم قرآن پاک کو لے آتے ہیں، بیٹی کی رخصتی پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وفات ہو جائے تو جناب اصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ قرآن صرف اس لیے اتارا گیا ہے، قرآن تو زندہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور واقفیت اور آگاہی کے لیے، پاس ان بھی نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا مسلمان سب سے زیادہ سخت دل، نہ مانوں میں نہ مانوں والا بندہ ہے، اور یہ خدا کی قسم کسی سے نہیں ڈرتا، کسی ہستی سے، کسی بندے سے یہ آج کا مسلمان نہیں ڈرتا۔ اللہ ماشاءاللہ معاشرے کا جائزہ لے لیجیے،
اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور عمل صرف قرآن پاک کو کھولنے، تردد کرنے اور اپنی فیملی میں امپلیمنٹیشن کے لیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو برقع نہیں کروا سکتے، حجاب نہیں کروا سکتے، گھر پہ آپ کی حاکمیت نہیں، معاشرے اور دیگر لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے گھر سے شروع کریں، پہلے خود بعمل ہوں، دین پڑھیں اور دین الحق پڑھیں، اور ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک کا پنجابی میں بھی ترجمے کروانے کے لیے بات کریں، سندھی سرائکی میں ہر لوگوں کو ان کی زبان میں اللہ کا پیغام ملنا چاہیے۔ کبھی اس طرح بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر شریعت کی بات کریں کہ شریعت سے کیوں بھاگتے ہو؟ شریعت میں کیا جان جاتی ہے آپ کی؟ قرآن پاک اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، یہ تمام شریعت ہی تو ہے۔ تم چور نہیں ہو، ڈکیت نہیں ہو، وعدہ خلاف نہیں ہو، بے ایمان نہیں ہو، تم حق کی بات کرنا چاہتے ہو، عمل کرنا چاہتے ہو، تو یہی تو شریعت ہے میرے بھائی۔ ایک نیکوکار کو شریعت سے بھلا کیا ڈر؟ ڈر جانے والے کے لیے دین ہے۔